تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ پاکیزہ اور نورانی محفل ایصال ثواب کے تعلق سے رکھی گئی ہے۔ یقیناً ہم اور آپ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہاں سے ایک بندہ یہ زمین یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے اسے ثواب پہنچانے کی نیت سے یہاں بیٹھے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا معمول بھی ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے گھر پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، محفلیں قائم ہوتی ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزیں انسان کے جانے کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو دنیا سے گیا ہے اسے اس کی قبر میں جو ہے قبر میں اس کی آسانی ہو۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے قبر میں لٹایا ہے وہ سکون سے قبر میں لیٹ سکے، ورنہ تو قبر کا عذاب بڑا دردناک ہوتا ہے، ورنہ تو قبر کا عذاب بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ اس کی قبر میں باران رحمت کا نزول فرمائے، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کی قبر کو حضور کے نور سے منور فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرمائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبر کو کشادہ کرنے کی دعائیں ہم کرتے ہیں، قبر کو حضور کے نور سے منور ہونے کی دعا ہم کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ جانے والے کو دعا کی سخت ضرورت ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ کو پتا ہے کہ دنیا سے جانے والے کو دعا کی سخت ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے قبر کے بعد ایک منزل اور ہے جسے سب کو جمع ہونا ہے، آپ کو بھی وہی حاضر ہونا ہے اور مجھے بھی وہی حاضر ہونا ہے۔ وہ کریم خدا فرماتا ہے کہ جس کی بات تم محفلیں سجا رہے ہو نا، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے، میرا کریم فرماتا ہے اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرما کر انسان کو آزمائش میں رکھا ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرما کر انسان کو آزمانے کے لیے رکھا ہے۔ آپ صرف جو ہے جو دنیا سے گیا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کی فکر نہ کریں، کچھ فکر آپ اپنے لیے بھی کریں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا تمہارا دوست دنیا سے چلا گیا تھا تو نے اس کے لیے کتنا ذکر کیا تھا۔ اللہ کل قیامت کے دن تجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تیرا دوست یا تیرا رشتہ دار دنیا سے آیا اس کے بعد تو نے کتنا ذکر کیا۔ میرا کریم تو فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا فرما کر انسان کو آزمائش میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا فرما کر انسان کو آزمایا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا بتا میں نے تجھے پہلے زندگی دی ہے اور اس کے بعد میں نے تجھے موت دی ہے، اللہ فرمائے گا پہلے میں نے تیرے سامنے دنیا کے حسین مناظر رکھے تھے، ان کو دیکھنے کے بعد پھر میں نے تیرے لیے ایک دن موت کا مقرر کیا تھا۔ اللہ پھر یہ نہ فرمائے گا کہ بتا تو قبر میں کیا کرتا تھا، میرا کریم یہ بھی تم سے نہیں پوچھے گا کہ تم قبر میں کیسے لیٹا کرتے تھے، باقی اللہ تو سوال تم سے یہ کرے گا بندے بتا میں نے تجھے دنیا میں چلنے کے لیے 2 قدم بھی دیے تھے، بتا تو نے اس قدموں کا کیسے استعمال کیا ہے۔ میرا رب پوچھے گا بندے میں نے تجھے دنیا میں کام کرنے کے لیے تو ہاتھ دیے تھے، بتا تو سکی تو نے ان اپنے 2 ہاتھوں کا کس طرح استعمال کیا ہے۔ میرا کریم تم سے کل پوچھے گا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی تھی، تم نے ان آنکھوں سے کیا دیکھا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا میں نے تمہیں زبان دی بولنے کے لیے، میں نے تمہیں زبان دی بات کرنے کے لیے، ذرا بتا تو نے اس زبان کو کس انداز سے استعمال کیا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس زبان سے تو نے گالیاں دی ہے، اگر اس زبان سے تو نے لوگوں کو برا بھلا کہا ہے، اگر تو نے اسی زبان سے لوگوں کو ستایا ہے، اللہ تم سے اس کا بھی سوال پوچھے گا۔ اور اگر تو نے اسی زبان سے لوگوں کے دلوں کو سکون دیا ہے، اگر تو نے اسی زبان سے لوگوں کی بھلائیاں کی ہے،
اگر تو نے اسی زبان سے لوگوں کے ساتھ اچھے کام کیے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ تمہیں نعمت وسعت بھی عطا فرمائے گا. تمہاری جو آخری منزل کا حساب ہے اللہ وہ تمہیں بہترین طریقے سے عطا فرمائے گا. لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کی عادتیں ڈالے, لوگوں کے دلوں کے ستانے والے نہ بنے, بلکہ ایک انسان کے ساتھ بھلائی کا کام کرنے والا بنے. ایک بات عرض کر کے میں آپ کو بتاؤں, ہم جس کے امتی ہیں, ہم جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, وہ کریم آقا علیہ السلام اپنی زندگی کس انداز سے گزارتے ہیں. حضور نے یہ بتایا بے زبانوں سے بھی محبت کرو, تو میرا کریم فرماتا ہے جسے بولنا نہیں آتا ہے اس سے بھی محبت کرو, اور جس سے بولنا آتا ہے تو اس سے تو اور پیار سے بات کی جائے. یاد رکھیں دنیا سے جانا سب کو ہے, یہ پتہ ہے کہ نہیں ہے بھئی, ہمیشہ تو کسی کو نہیں رہنا. آج ہماری تو کل کسی اور کی باری. جن جنازوں کو آپ کندھے پر لے کر جاتے ہیں نا, اس وقت یہ خیال کیا کریں کہ آج ہم کسی کو کندھے پر لے کے جا رہے ہیں, وہ دن دور نہیں کہ ہمیں بھی کل کوئی اپنے کندھے پر بٹھا کر قبرستان تک لے کر جائے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں, اور ان کو جو ہے تلاوت قرآن پاک کا بڑا شوق رہتا ہے. آپ قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت تمیم داری وہ گئے جن کو ایک یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی شریف جو مدینہ منورہ میں موجود ہے, سب سے پہلے اگر کسی نے مسجد نبوی میں چراغ کیا ہے وہ حضرت تمیم داری کی ذات ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت تمیم داری فرماتے ہیں, ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. حضرت تمیم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہیں. نبی کون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں گفتگو کر لگے ہیں, آقا کریم علیہ السلام ہمیں نصیحت کر لگے ہیں, میرے کریم آقا علیہ السلام ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں. حضرت تمیم کہتے ہیں ہم آقا کی گفتگو کو سن لگے ہیں, آقا کریم کی بارگاہ میں محفل لگی ہے. اتنے میں جو ہے ایک اونٹ بے زبان اونٹ ہے دوڑتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے قریب آ کر وہ ایک سکون کی سانس لیتا ہے. حضرت تمیم کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا, آخر یہ اونٹ جو ہے اتنا تیزی سے اور بھاگتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں کیوں آیا ہے, حضور علیہ السلام کے پاس اس کے آنے کی وجہ کیا ہے. حضرت تمیم نے کہا میں نے کریم آقا علیہ السلام کے قریب اس اونٹ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جب میرے کریم آقا نے اپنی نگاہ رحمت جو ہے اس اونٹ پر ڈالی اور اونٹ سے کہا بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے, تیرے دل کے منشے کیا ہے, تیرے دل کے ارادے کیا ہے. حضرت تمیم کہتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب ٹھنڈی نگاہ کو اونٹ کے اوپر ڈالی تو اونٹ نے اپنی گردن جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے کان کے قریب کیا. میرے کریم آقا علیہ السلام کے کان کے قریب جا کر اونٹ جو ہے اپنے ہونٹوں کو ہلا کر حضور سے کچھ باتیں کر لگا ہے. آقا کریم اس کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں, آقا اس کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. اونٹ حضور سے کچھ باتیں کر لگا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اونٹ نے جو ہے اپنا منہ وہاں سے ہٹایا. حضرت تمیم کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بے زبان ہے لیکن یہ تم سے کچھ کہہ ضرور رہا تھا, یا رسول اللہ اس کی زبان کو ہم نہ سمجھ سکے, لیکن آقا آپ بتائیں اس کی زبان سے یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تمیم یہ اونٹ کہتا ہے کہ اس کا مالک جو ہے اسے ذبح کرنا چاہتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک اس پہ ظلم کرنا چاہتا ہے. حضرت تمیم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس کیوں آیا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں یہ اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جب تک میرے جسم میں طاقت تھی میرا مالک مجھ سے بوجھ ڈھویا کرتا تھا, جب تک میرے جسم میں طاقت تھی میرے اوپر سامان لادا کرتا تھا, لیکن یا رسول اللہ آج میری عمر بڑی ہو گئی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا
رسول اللہ آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے مال ڈھویا نہیں جاتا ہے، میں موت میں بوجھ جو ہے گھسیٹ نہیں سکتا ہوں، یا رسول اللہ اب اس کے ارادے بدل گئے ہیں، اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ میرے کریم آقا کے پیچھے جا کر اونٹ کھڑا ہوتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد اونٹ کا مالک دوڑتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پیچھے جو اونٹ کھڑا ہے یہ اونٹ میرا ہے، 3 روز سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اونٹ پکڑا نہیں جا رہا ہے۔ قوم کے مسلمانوں توجہ سے گفتگو سنیے گا، میرے کریم آقا علیہ السلام ایک زندگی کا پیغام دیتے ہیں ان لوگوں کو جو زندگی کا پیغام دیتے ہیں، جن کو اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے اپنی زبان، اللہ نے جو زبان دی ہے اپنا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، اسی زبان سے ہم گالیاں نکال کر لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ سنیے گا آقا کریم کا فرمان کیا ہے، میرے کریم آقا کیا فرماتے ہیں۔ آقا کریم کے پاس وہ مالک آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ 3 دن سے میں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ اونٹ مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا ہے، آقا اس کا میں مالک ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یقیناً یہ تیرا اونٹ ہے تو اس کا مالک ہے، لیکن یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے، اگر یہ سچا ہے تو تو اسے آزاد کر اور اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو تو تیرا اونٹ لے کر چلا جا۔ وہ مالک کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پتا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی بات کا مجھے پتا تو چلے۔ آقا کریم فرماتے ہیں تیری یہ شکایت یہ کر لگا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں جب تک جوان تھا میرے پہ بہت سارا سامان ڈھویا جاتا تھا، یا رسول اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے سامان اٹھایا نہیں جاتا ہے، تو اس کے ارادے بدل گئے ہیں، یہ مجھے جو ہے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا یہ صحیح کہتا ہے؟ اونٹ کا مالک کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں یہ کہہ تو صحیح رہا ہے، میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی جو تم سے وفا کر کے زندگی تمہارے قدموں پر داؤ لگا، زندگی جو ہے تمہارے قدموں پر نچھاور کرنے والا، تیری ایک ایک بات پر حکم کرنے والا، جہاں تم ٹیلوں پر چڑھاتا تیرے حکم پر یہ دھوروں پہ چڑھا کرتا تھا، تو اس پر اتنا بوجھ ڈالتا یہ تجھے کبھی منع بھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس کی طاقت نہیں تو اسے ذبح کرنا چاہتا ہے، تو اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ میرے کریم کہتے ہیں یہ تو اس کی محفل ہے جہاں ظالم جس پر ظلم ہوتا ہے اسے آزاد کیا جاتا ہے، یہ تو وہ محفل ہے جسے ستایا جاتا ہے تو اسے آزاد کروایا جاتا ہے، یہ تو وہ محفل ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل آتے ہیں انہیں جوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اگر اس کے جسم میں طاقت نہیں تو تو اسے ذبح نہیں کر سکتا۔ آقا فرماتے ہیں یہ لے تیری اونٹ کی قیمت اور اسے آزاد کر دے۔ حضور نے فرمایا بے زبانوں کی بولیاں ہم بھی جانتے ہیں، اللہ نے صرف مجھے انسانوں کے لیے نہیں ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے صرف انسان کے لیے نہیں ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ظلم کسی پر نہ کریں، کرنا ہو تو سب کی کیا کریں؟ بھلائی کریں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کو ستائے نہ۔ ایک بے زبان نے حضور سے کہا، میرے کریم آقا نے اس کی زبان کو سن لیا اور فوراً اسے کہا کہ تو اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ایک قوم کے مسلمانوں ذرا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے پنجابی زبان میں بہت اپنے رشتہ داروں کو گالیاں دی نا، اتنی گالیاں بک چکے ہیں جس کا حساب ہمارے پاس نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اب تمہاری گالیاں کوئی نہیں سمجھتا؟ کوئی بیچارہ اردو یا مارواڑی جاننے والا یا بیکانیر یا اس سے ادھر رہنے والا آپ کی پنجابی زبان نہ سمجھتا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی تو ہر زبان سمجھا کرتے ہیں۔ آپ حضور کی امتی کو گالی دے رہے ہیں، آپ کیا خیال کرتے ہیں اللہ کے رسول تمہاری زبان نہیں سمجھتے؟ حضور تمہارے ایک ایک لفظ کو سمجھا کرتے ہیں۔ ہم نے تو پیدا ہونے کے بعد یہاں آ کر سیکھیے نا، اللہ نے تو حضور کو کئی زبانیں عطا فرما دی، کئی بولیاں حضور کو سکھا دی گئی تھی۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام ہر بولی کو جاننے اور پہچاننے والے ہیں۔ اپنی زبان کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے
अच्छा सलूक करे, लोगों के दिलों को ठेस ना पहुंचाए, अपने दिलों को नरम करे। पत्थर दिल जो है, पत्थर दिल उन्हें नरम कर लिए जाए, इसलिए कि नरम दिलों को अल्लाह पसंद फरमाता है, इसलिए कि नरम दिलों से अल्लाह मोहब्बत करता है, इसलिए कि जो इंसान अपने अखलाक से लोगों के सामने पेश आता है, अल्लाह उससे नेमतें अता फरमाता है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये महफिलें देखकर ये गुमान न करें, ये तो किसी की महफिलें सजा करती है। महफिलें तो चाहे किसी की सजा करती हो, लेकिन दुनिया से हर एक किसी को जाना है। ये नहीं कि सिर्फ मुझे नहीं जाना, हर एक कड़क जबान वाले को भी इस जमीन से जाना है, हर एक पत्थर दिल वाले को भी इसी जमीन से रुखसत होना है। अकड़ कर चलने वाला भी इसी जमीन से उठता हुआ नजर आएगा, सर झुका कर चलने वाला भी इसी जमीन से चलता हुआ आएगा। तो इसलिए लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे भाई बहन हो, चाहे तुम्हारे किसी भी रिश्ते से ताल्लुक रखते हो, चाहे रिश्ता ना हो, अगर ईमान का रिश्ता है तब भी तुम उससे मोहब्बत करे, नाम का मुसलमान है तब भी उससे प्यार करे, तुम्हारा करीबी है तब भी उससे मोहब्बत करे। और आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, तुम्हारा पड़ोसी अगर कोई भी है उससे भी आप मोहब्बत करें, पड़ोसी तुम्हारे करीब में रहने वाला कोई भी है प्यार उससे भी करें। आप इस जबान से हर एक को प्यार की बोलियां तकसीम करें, हर एक के दिलों को ठेस न पहुंचाए, हर एक के दिलों को खुश करने वाली जबान बनाए। याद रखें आप, जब ये जबान लोगों को नुकसान पहुंचाती है ना, तो इंसान जब मरता है अल्लाह उसे कलमे की तौफीक भी नहीं अता फरमाता है। आपको पता है जब इंसान को मरने के बाद कलमा भी नसीब ना हो, फिर क्या कहते हैं कि इसका जीना भी यहाँ क्या है। भाई अगर कोई इंसान दुनिया से जा रहा है और अगर वो बगैर कलमे पढ़े दुनिया से चला गया, आप क्या कहेंगे कि साहब ये आदमी बहुत बुरा है। क्यों कि बगैर कलमा पढ़े कहां से चला गया, दुनिया से चला गया। और अल्लाह कलमे की तौफीक कब नहीं देता, जब इस जबान से लोगों को क्या किया जाता है, सताया जाता है।